बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत आमुल फील में हुई थी। आमुल फील का मतलब है हाथी वाला साल। आमुल फील यानी हाथी वाले साल का जिक्र कुरान करीम में सूरह फील में भी है। इस साल हबशा के मुकर्रर करदा यमन के गवर्नर इब्रा ने खाना काबा पर हमला किया था। उसने असल में सीना जो कि यमन का शहर है उसमें कलीसा यानी चर्च अल कलीस के नाम से तामीर किया था। क्योंकि वह मसीह था इसलिए वह चाहता था कि अरब मक्का जाने के बजाय उसके चर्च को मरकज़ बनाएं। जब यह मुमकिन न हुआ तो उसने काबा को तबाह करने का फैसला किया। आज की इस वीडियो में इब्रा का मुकम्मल वाक़या तफसील के साथ बताएंगे। ये वाक़या फील भी कहलाता है। इस वाक़े को वाक़या फील क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताएंगे। और ये भी आपको बताएंगे कि इब्रा कौन था। और ये भी बताएंगे हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत इस वाक़े के कितने दिन बाद हुई। वाक़या कुछ इस तरह बयान हुआ है। इब्रा यमन का ईसाई हाकिम था। हज के दिनों में इसने देखा कि लोग बैतुल्लाह का हज करने जाते हैं। उसने अपने लोगों से पूछा ये लोग कहाँ जाते हैं। उसे जवाब मिला बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाते हैं। उसने पूछा बैतुल्लाह किस चीज़ का बना हुआ है। उसे बताया गया पत्थरों का। उसने पूछा उसका लिबास कैसा है। बताया गया हमारे हाथ से जो धारीदार कपड़ा जाता है उससे उसकी पोशाक तैयार की जाती है। इब्रा ईसाई था। सारी बात सुनकर उसने कहा मसीह की कसम मैं तुम लोगों के लिए इससे अच्छा घर तामीर करूँगा। इस तरह उसने सुर्ख, सफ़ेद, जर्द और स्याह पत्थरों से एक घर बनवाया। सोने और चांदी से उसको सजाया। उसमें कई दरवाजे रखवाए। उसमें सोने के पत्रे जड़वाए। उसके दरमियान में जवाहिर लगवाए। उस मकान में एक बड़ा सा यकूत लगवाया। पर्दे लगवाए। वहाँ खुशबुएं सुलगाने का इंतज़ाम किया गया। उसकी दीवारों पर इस कदर मुश्क मली कि वो स्याह रंग की हो गई। यहाँ तक के जवाहिर भी नज़र नहीं आते थे। फिर लोगों से कहा अब तुम्हें बैतुल्लाह का हज करने के लिए मक्का जाने की ज़रूरत नहीं रही। मैंने यही तुम्हारे लिए बैतुल्लाह बनवा दिया है, लिहाजा तुम इसका तवाफ़ करो। इस तरह कुछ कबाइल कई साल तक उसका हज करते रहे। उसमें इत्तिकाफ़ करते रहे। हज वाले मनासिक भी यहीं अदा करते रहे। अरब के एक शख्स नफील खशमी से ये बात बर्दाश्त ना हो सकी। वो इस मसनूई खाना काबा के खिलाफ दिल ही दिल में कुड़ता रहा। आखिर उसने दिल में ठान ली कि वह इब्रा की इस इमारत को गंदा करके छोड़ेगा। फिर एक रात उसने चोरी छुपे बहुत सी गंदगी उसमें डाल दी। इब्रा को मालूम हुआ तो सख्त गज़बनाक हुआ। कहने लगा ये कार्रवाई किसी अरब ने अपने काबा के लिए की है। मैं उसे ढा दूंगा। उसका एक एक पत्थर तोड़ दूंगा। उसने शाम व हबशा को यह तफसीलात लिख दी। उससे दरख्वास्त की कि वो अपना हाथी भेज दे। उस हाथी का नाम महमूद था। ये इस कदर बड़ा था कि इतना बड़ा हाथी रोए ज़मीन पर देखने में नहीं आया था। जब यह हाथी उसके पास पहुंच गया तो वो अपनी फौज लेकर निकला और मक्का का रुख किया। यह लश्कर जब मक्का के करीब जवार में पहुंचा तो इब्रा ने फौज को हुक्म दिया कि इन लोगों के जानवर लूट लिए जाएं। उसके हुक्म पर फौजियों ने जानवर पकड़ लिए। उनमें अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट भी थे। नफील भी इसी लश्कर में इब्रा के साथ मौजूद था और यह अब्दुल मुत्तलिब का दोस्त था। अब्दुल मुत्तलिब उससे मिले। ऊँटों के सिलसिले में बात की। नफील ने इब्रा से कहा कुरैश का सरदार अब्दुल मुत्तलिब मिलना चाहता है। ये शख्स तमाम अरब का सरदार है। शर्फ और बुजुर्गी उसे हासिल है। लोगों में उसका बहुत बड़ा असर है। लोगों को अच्छे अच्छे घोड़े देता है। उन्हें एहतियात देता है। खाना खिलाता है। ये गोया अब्दुल मुत्तलिब का तारुफ था। इब्रा ने उन्हें मुलाकात के लिए बुला लिया। इब्रा ने उनसे पूछा बताइए आप क्या चाहते हैं। उन्होंने जवाब दिया मैं चाहता हूँ मेरे ऊँट मुझे वापस मिल जाएं। उनकी बात सुनकर इब्रा बहुत हैरान हुआ। उसने कहा मुझे तो बताया गया था कि आप अरब के सरदार हैं, बहुत इज्जत और बुजुर्गी के मालिक हैं, लेकिन लगता है मुझसे गलत बयानी की गई है। क्योंकि मेरा ख्याल था कि आप मुझसे बैतुल्लाह के बारे में बात करेंगे जिसको मैं गिराने आया हूँ और जिसके साथ आप सबकी इज्जत वाबस्ता है। लेकिन आपने तो सिरे से उसकी बात ही नहीं की और अपने ऊँटों का रोना लेकर बैठ गए। ये क्या बात हुई। उसकी बात सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले आप मेरे ऊँट मुझे वापस दे दें। बैतुल्लाह के साथ जो चाहें करें, इसलिए कि उस घर का एक परवरदिगार है। वो खुद ही उसकी हिफाजत करेगा। मुझे उसके लिए फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं।
ان کی بات سن کر ابراہ نے حکم دیا ان کے اونٹ واپس دے دیے جائیں۔ جب انہیں ان کے اونٹ واپس مل گئے تو انہوں نے ان کے سموں پر چمڑے چڑھا دیے، ان پر نشان لگا دیے، انہیں قربانی کے لیے وقف کر کے حرم میں چھوڑ دیا تاکہ پھر کوئی انہیں پکڑ لے تو حرم کا پروردگار ان پر غضبناک ہو۔ پھر عبد المطلب ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے، ان کے ساتھ ان کے کچھ دوست تھے۔ انہوں نے اللہ سے درخواست کی، اے اللہ، انسان اپنے سامان کی حفاظت کرتا ہے تو اپنے سامان کی حفاظت کر۔ ادھر سے ابراہ اپنا لشکر لے کر آگے بڑھا، وہ خود ہاتھی پر سوار لشکر کے درمیان موجود تھا۔ ایسے میں اس کے ہاتھی نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا، وہ زمین پر بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ اٹھا۔ انہوں نے اس کے سر پہ ضربے لگائیں، اونکھ بوئے، مگر وہ کھڑا نہ ہوا۔ کچھ سوچ کر انہوں نے اس کا رخ یمن کی طرف کیا تو وہ فوراً اس طرف چلنے لگا۔ اس کا رخ پھر مکہ کی طرف کیا گیا تو پھر رک گیا۔ ہاتھی بانوں نے یہ تجربہ بار بار کیا۔ آخر ابراہ نے حکم دیا ہاتھی کو شراب پلائی جائے تاکہ نشے میں اسے کچھ ہوش نہ رہ جائے اور ہم اسے مکہ کی طرف آگے بڑھا سکیں۔ چنانچہ اسے شراب پلائی گئی لیکن اس پر اس کا بھی اثر نہ ہوا۔ ابراہ کے ہاتھی کو اٹھانے کی مسلسل کوشش جاری تھی کہ اچانک سمندر کی طرف سے ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کو بھیج دیا۔ وہ ٹڈیوں کے جھنڈ کی طرح آئی۔ دوسری طرف عبد المطلب مکہ میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے اور کعبہ کے دروازے کی زنجیر پکڑ کر ابراہ اور اس کے لشکر کے خلاف فتح کی دعا مانگی۔ ان کی دعا کے الفاظ یہ تھے، اے اللہ، یہ بندہ اپنے قافلے اور اپنی جماعت کی حفاظت کر رہا ہے، تو اپنے گھر یعنی بیت اللہ کی حفاظت فرما۔ ابراہ کا لشکر فتح نہ حاصل کر سکے، ان کی طاقت تیری طاقت کے آگے کچھ بھی نہیں، آج سلیب کامیاب نہ ہو۔ سلیب کا لفظ اس لیے بولا کہ ابراہ عیسائی تھا اور سلیب کو عیسائی اپنے نشان کے طور پر ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی قوم کو ساتھ لیا اور ہیرا پہاڑ پر چڑھ گئے کیونکہ ان کا خیال تھا وہ ابراہ کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے۔ یہ پرندے چڑیا سے قدرے بڑے تھے، ان میں سے ہر پرندے کی چونچ میں پتھر کے 3 ٹکڑے تھے۔ یہ پتھر پرندوں نے ابراہ کے لشکر پر گرانے شروع کیے۔ جو ہی یہ پتھر ان پر گرے ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے آج کسی جگہ اوپر سے بم گرایا جائے تو جسم کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں۔ ابراہ کا ہاتھی محمود البتہ ان کنکریوں سے محفوظ رہا، باقی سب ہاتھی تہس نہس ہو گئے۔ یہ ہاتھی 13 عدد تھے، سب کے سب کھائے ہوئے نحوست کے مانند ہو گئے، جیسا کہ سورۃ فیل میں آتا ہے۔ ابراہ اور اس کے کچھ ساتھی تباہی کا یہ منظر دیکھ کر بری طرح بھاگے، لیکن پرندوں نے ان کو بھی نہ چھوڑا۔ ابراہ کے بارے میں طبقات میں لکھا ہے کہ اس کے جسم کا ایک ایک عضو الگ ہو کر گرتا چلا گیا، یعنی وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو کر گر رہا تھا۔ دوسری طرف عبد المطلب اس انتظار میں تھے کہ کب حملہ ہوتا ہے، لیکن حملہ آور جب مکہ میں داخل نہ ہوئے تو وہ حالات معلوم کرنے کے لیے نیچے اترے۔ مکہ سے باہر نکلے، تب انہوں نے دیکھا سارا لشکر تباہ ہو چکا ہے۔ خوب مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، بے شمار سامان ہاتھ آیا، مال میں سونا چاندی بے تحاشا تھا۔ لشکر میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو واپس نہیں بھاگے تھے، یہ مکہ میں رہ گئے تھے۔ ان میں ابراہ کے ہاتھی کا محاوت بھی تھا جو محمود کو آگے لانے میں ناکام رہا تھا۔ یوں خانہ کعبہ کے مالک اللہ نے اپنے گھر کی حفاظت خود فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کو دکھایا وہ ایک ایسی قدرت والی ذات ہے کہ ہاتھی جیسی دیو ہیکل مخلوق کو ابابیل جیسی چھوٹی اور حقیر مخلوق کے ذریعے تباہ کر سکتی ہے۔ یہ دراصل انسانوں کی غور و فکر کے لیے قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، لیکن افسوس کہ آج کا انسان اللہ تعالیٰ کی ان نشانیوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں۔ البتہ آپ نے ابراہ کے واقعے کے مکمل تفصیل جانی۔ اب ہم آپ کو ابراہ کے بارے میں بتائیں گے۔ یہ بتائیں گے کہ ابراہ کون تھا اور کس قدر مکار تھا۔ تاریخ کے مطابق نجاشی شاہی حبشہ نے ابراہ کو سوڈان کا حاکم اور اریات کو یمن کا حاکم مقرر کیا تھا۔ کچھ عرصہ بعد ابراہ نے یمن پر حملہ کر دیا اور اریات کو بھی حملے کی خبر پہلے سے مل چکی تھی۔ وہ بھی اپنی فوج کے ہمراہ مقابلے کے لیے روبرو ہوا۔ دونوں فوجیں سوڈان اور یمن کی سرحد پر آمنے سامنے ہوئی۔ اریات ابراہ کی مکاری کو سمجھ نہ سکا اور مقابلے کے لیے جنگ میں کود پڑا۔ اریات نے اپنی تلوار پوری طاقت سے ابراہ پر ماری، مگر وہ اپنے محافظ سپاہی کے پیچھے ہو گیا اور تلوار اس کے سپاہی کو لگ گئی۔ پھر اریات کے سنبھلنے سے پہلے ہی ابراہ کے دوسرے سپاہی نے اریات پر حملہ کر کے اریات کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اریات کی وفات کے بعد اریات کی قوم نے ابراہ کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اور اس طرح ابراہ یمن کی سلطنت کا بھی حاکم بن گیا۔
اس واقعے کی خبر جب شاہی حبشہ کو ملی تو اس کو سخت غصہ آیا۔ اس نے فوراً جواب طلبی کے لیے ابرہہ کو خط لکھا۔ ابرہہ نے مکاری سے کام لیا۔ اپنی حکومت اور جان بچانے کے لیے جوابی خط میں یہ لکھا: میں آپ کا خادم ہوں۔ مجھے اطلاع ملی تھی کہ ریاض سوڈان پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں اس کی پیش قدمی روکنے کے لیے نکلا تھا اور حملہ کرنے میں پہل بھی اس نے کی تھی، اور اس طرح وہ مقابلے میں میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں آپ کا عاجز خادم ہوں اور ہمیشہ آپ کا عاجز رہوں گا۔ سوڈان اور یمن کی سرزمین ابھی تک آپ ہی کے احاطے میں ہے۔ شاہی حبشہ ابرہہ کے اس جواب سے بہت خوش اور مطمئن ہوا۔ اس طرح ابرہہ کو نہ صرف بادشاہ کی طرف سے معافی ملی بلکہ یمن کا حاکم بھی بنا دیا گیا، اور یمن کا سردار بننے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا تھا جسے تاریخ میں واقعہ فیل کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے 55 دن پہلے محرم کے مہینے میں پیش آیا تھا۔